بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں ہم ملکی پرندے اور دوسرے جانور لیسن کا پیراگراف تشریح کرنا سیکھیں گے۔ اس سبق میں مصنف نے جو پیراگراف دیے ہیں ان میں سے میں نے پہلے صفحے سے ایک پیراگراف لیا ہے جس میں بتایا گیا کہ بارش ہوتی ہے تو کوے نہاتے ہیں اور افسانے صحت کے اصولوں کا بالکل خیال نہیں رکھتے۔ اب جب بھی ہم تشریح کسی پیراگراف کی کرتے ہیں تو اس کا دوسرے سوالوں کی طرح پیٹرن ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں۔ تو پیٹرن میں پہلی چیز سب سے زیادہ ضروری جو ہوتی ہے وہ اس کا سوال نمبر ہوتا ہے، اور آج کے ہمارے آج کا جو لیسن ہے اس میں ہمارا سوال نمبر 3 ہے۔ اور پھر پیراگراف جب ہم تشریح کرتے ہیں تو سوال نمبر مینشن کرنے کے بعد ہم فوراً پیراگراف کی تشریح یہ ہیڈنگ لکھتے ہیں، اور پیراگراف کی تشریح اس کی جگہ پر آپ 2-3 اور بھی ہیڈنگز ہیں وہ بھی آپ دے سکتے ہیں۔ مثلا آپ پیراگراف کی تشریح کہہ سکتے ہیں، نثر پاروں کی تشریح کہہ سکتے ہیں، اقتباسات کی تشریح کہہ سکتے ہیں، تو آپ جو مرضی لکھیں لیکن نیٹ اینڈ کلین۔ اور آپ کے پاس چونکہ بورڈ کے پیپر میں 2 پیراگراف ہوتے ہیں، الف اور بے، اور 5-5 کی نمبر کی تشریح ہوتی ہے، تو دونوں کی تشریح لازمی ہوتی ہے، چوائس نہیں ہوتی۔ تو اس لیے آپ پہلے جو بھی سالو کر رہے ہیں، الف کر رہے ہیں یا بے کر رہے ہیں، اس کا نمبر آپ ضرور لکھیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے حوالہ متن جو ہے وہ ضرور تحریر کرنا ہے۔ حوالہ متن کے بعد آپ نے جو حوالہ متن میں 2 چیزیں دینی ہوتی ہیں، ایک سبق کا عنوان اور دوسرا مصنف کا نام۔ جو ہے وہ سبق کے عنوان میں چونکہ ہمارے پاس یہاں پہ ملکی پرندے اور دوسرے جانور ہے اور مصنف کا نام شفیق الرحمان ہے، جب آپ یہ لکھ چکیں تو آپ کو پتہ ہے کہ پیراگراف جو آپ کو تشریح کے لیے پیپر میں دیا گیا ہے اس میں چند الفاظ کو انڈرلائن کیا جاتا ہے تاکہ اس کے آپ معنی لکھیں۔ تو وہ 2-4 الفاظ ہوتے ہیں یا زیادہ سے زیادہ 5 ہوتے ہیں۔ آپ نے الفاظ اور معنی کی ہیڈنگ دینی ہے، درمیان میں لائنیں گن کر کے کتنے ورڈز ہیں اس کے حساب سے آپ نے لائن لگانی ہے، اور پھر اس کے معنی آپ نے لکھنے ہیں۔ کوشش کریں ایک طرف آپ پین سے دوسری طرف جیل لائنر سے لکھیں، اور اس کے بعد آپ تشریح کی ہیڈنگ دیں اور مطلوبہ پیراگراف جو آپ کو دیا گیا ہے اس کی تشریح کریں۔ تشریح کرنے کے لیے پھر سے میں کہہ رہا ہوں کہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ پیٹرن کے بعد آپ کو سبق کا مرکزی خیال آنا چاہیے، اور اس مرکزی خیال میں جب آپ مطلوبہ پیراگراف والی بات تک پہنچیں تو وہاں سے آگے اس کی تشریح شروع کر دیں۔ اور آپ نے کرنا یہ ہے کہ اپنی کتاب جو آپ کو جو ہے ریکومنڈ کی گئی ہے شرح سرمایہ، اس سے آپ نے سبق کے تمام پیراگراف کو دیکھنا ہے۔ یہ میں نے صرف پیٹرن آپ کو سمجھایا سامنے، اس پیٹرن کے اکارڈنگ آپ نے تمام پیراگراف کی تشریح لکھنے کی کوشش کرنی ہے، اور پھر خود ہی آپ نے اس کو اچھی طرح سے دیکھنا ہے تاکہ آئندہ آنے والے جو پیپرز ہیں، اسیسمنٹس ہوں، تو ان میں آپ کو کسی قسم کی کوئی دشواری نہ ہو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اس پیٹرن کو سمجھ گئے ہوں گے، اور پیٹرن کے ساتھ ساتھ آپ نے پیراگراف میں لکھنے کے جو اہم باتیں ہیں ان کو بھی ذہن نشین کر لیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔